گھر کا سدھار اور گھریلو زندگی کا پرسکون ہونا اور ہمارے معاشرے کا پرسکون ہونا ہے، اور ہر ایک مومن مسلمان کا دین اور دینداری پر لگنا اور دنیاوی حوالے سے بھی ہر طرح کی خیر خواہی، یہ دو افراد پر مشتمل ہے۔ ان ساری باتوں کا انحصار دو افراد پر ہے، ایک مرد اور ایک عورت، بس ایک مرد اور ایک عورت۔ یہی مرد اور عورت یہ گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، یہ گھر میں پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اگر یہ میاں بیوی شروع سے نیک اور صالح ہیں، ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی، اور وہی اولاد جو نیک اور صالح ہوگی، لازمی بات ہے گھر میں سکون ہوگا۔ وہی نیک اور صالح اولاد بار معاشرے میں نکلے گی، انہی افراد سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور وہ معاشرے کے لیے خیر خواہی اور ایک اچھا کردار ادا کرنے والی شخصیتیں بن جاتی ہیں۔ آج اگر ہمارے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے معاشرے میں اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا۔ ہم ان کو نصیحت کرتے ہی نہیں، نہ دینی حوالے سے نصیحت کرتے ہیں اور نہ دنیاوی حوالے سے نصیحت کرتے ہیں، بس ہم نے خود کو بھی بے لگام چھوڑا ہوا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ ہم نہ خود یہ سمجھ رہے کہ ہمارے گھریلو زندگیاں کس رخ پر جا رہی ہیں، اور نہ ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے کردار سے معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے، اور نہ ہمیں اپنے اولاد کا پتہ ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ہم نے نصیحت کرنا چھوڑ دی۔ صحیح معنوں میں ہم نے اپنی تربیت اور اپنے اولاد کی تربیت کرنا وہ چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم خود نیک اور نیکی، دین اور دینداری والی زندگی نہیں گزار سکتے تو ہم کیسے اپنے اولاد کو، اپنے ماتحت اور دس نبروں کو دین اور دینداری والی اور خیر خواہی کی بات ان سے کیسے کریں گے؟ بلکہ ہمارے حالات تو اس حد تک آ گئے ہیں کہ بس اوقات اولاد نیک بننا چاہتی ہے، اولاد معاشرے میں ایک منفرد کردار ادا کرنے کے لیے خود کو بنا رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ماں باپ ان سے کہتی ہے کہ ایسے نہ کرو۔ ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ایک نوجوان ہے اور وہ چہرے پر داڑھی چھوڑ رہا ہے، والدین اسے کہتے ہیں چھوڑو، پر داڑھی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تیرے سے اچھی نہیں لگتی ہے، منڈا دیا کر۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے والدین۔ اگر وہ معاشرے میں دنیاوی حوالے سے کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مثال کے طور پر وہ ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اور وہ والدین سے کہتا ہے کہ معاشرے میں ایسے ایسے ظالم ڈاکٹر موجود ہیں، میں ایک نیک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور معاشرے میں ان انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، والدین اسے کہتے چھوڑو پر یار، تو ڈاکٹر بن کے کون سا تیر مارے گا، تو یہ ڈرائیور بن جا، بس تو ڈرائیور بن جا۔ یہ والدین اپنے اولاد کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ یا ہمارے گھروں میں ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، والدین اسے کہتے ہیں چھوڑو، پردے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارا چاچا زاد ہے، تمہارا چاچا ناراض ہو جائے گا، تمہاری چاچی ناراض ہو جائے گی۔ یہ ہم اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ہم خیر خواہی نہیں دے رہے ہیں، اچھی نصیحت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ معاشرے کے برے تھپیڑوں کی طرف ہم ان کو دھکیل رہے ہیں۔ جب وہ اپنے والدین کے مانتے ہیں تو پھر کل ان کو خود اس کی بھگتنی پڑتی ہے۔ جن جن برائیوں پر ان کو والدین لگا دیتے ہیں، تو پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے اولاد کو نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ
ایسے پہلے بڑے تھے، ایسے اسلاف تھے جو زبان سے بتانا دور کی بات بلکہ اپنے عمل اور کردار سے اپنے چھوٹوں کو خیر خواہی اور نصیحت دیا کرتے ہیں کہ ہمارا عمل اور کردار ایسا ہے، تم کس رخ پر جا رہے ہو۔ آج ہماری حالت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو اور اپنے ماتحت اور دست نگروں سے ان سے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، اتنے ہم نکل گئے ہم سے۔ دور مت جاؤ، قریب کے زمانے کے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو اپنے والدین کیسے نصیحتیں کیا کرتے تھے،